کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور بہت بحث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ ایک امریکی حکومت کے نمائندے ڈونلڈ لو نے کل جو امریکی ایوان نمائندگان کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، اس کی تردید کر دیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. This conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. We have said publicly and privately that we want to see transparent and credible investigation of election irregularities. It will be an impediment to our relationship if Pakistan does not have a democratic process that upholds its own constitution. اچھا، اب ان کا جو بیان ہے تو بہت لمبا، دو حصے ہیں. پہلے حصے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سائفر کے حوالے سے عمران خان نے مجھ پہ الزام لگایا وہ غلط ہے، اور جو یہاں سے جو یعنی کہ واشنگٹن سے سائفر گیا پاکستان میں، اس میں ہم پہ مداخلت کا تو الزام ہی نہیں لگایا گیا. تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا سائفر کیس ہے اس کو جھٹلا دیا امریکہ نے، اور جس کیس کا سامنا ہے عمران خان کو، شاہ محمود قریشی اور باقیوں کو، وہ کیس بھی بے بنیاد ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ سائفر کے مندرجات کو انہوں نے اپنا سیاسی رنگ دیا، پاکستان کے مفاد کے خلاف رنگ دیا. اس کی جو انٹرپریٹیشن تشریح ہے، یہ معاملہ تشریح کا ہے. سائفر موجود ہے. اسد مجید جو تھے ہمارے ایمبیسڈر، انہوں نے ایک سائفر لکھ کے بھیجا کانفیڈینشیل. عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا، مجھے چیزیں اللہ کا شکر ہے یاد رہتی ہیں. میر صاحب آپ کو بھی یاد کرنا. اعظم خان صاحب بھی اس میں، اعظم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ، اعظم ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ. اب جب آپ کے ہاتھ ایسی چیز آئے نیشنل سیکیورٹی کی، جس پہ کانفیڈینشیل ٹاپ سیکرٹ لکھا ہو کہ یہ آپ نے بطور وزیر اعظم کسی کو بتانی نہیں ہے، آپ حلف اٹھاتے ہیں، ہم نے حلف اٹھایا کسی غیر متعلقہ شخص کو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دوں گا جو بطور وزیر اعظم میرے نوٹس میں لائی جائے گی. آپ نے پہلے دن حلف اٹھایا اللہ کے نام پہ. اس کے بعد آپ پہ یہ بالکل لکھا ہوا ہے کانفیڈینشیل. آپ نے اس کو غلط تشریح دی، آپ نے لہرایا، پھر آپ نے بعد میں کہا وہ سائفر تھا ہی نہیں. پوری قوم کو ایک بیانی کے پیچھے لگا دیا. میر صاحب، میرے گاؤں میں لوگوں نے سٹیکر لگا لیے ہم کوئی غلام ہیں گاڑیوں کے اوپر. اب ان سٹیکروں کا کیا کرنا ہے؟ ان کو اتارنا ہے، لگانا ہے، غلام ہیں نہیں ہیں، یہ کلیئر ہونی چاہیے چیز. اور دیکھیں، ڈونلڈ لو نے بڑی کلیئر بات کی. اور یہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ کس نے رکھوائی؟ ہم نے تو نہیں رکھوائی. لابسٹ فرمز امریکہ میں ہائر کی تحریک انصاف نے. ہر الیکشن کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا حقانی صاحب نے بھی لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ جی ہم ہر الیکشن کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. مگر یہ ہیئرنگ رکھوائی، وہاں پہ پہنچے، شور شرابہ کیا، کمرے سے باہر نکالا گیا. سائفر کا پورا کیس یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دیا اور پاکستان کا آپ نے نقصان کیا. یہ تو کیس سٹرونگ ہو گیا ہے. اور ایک اور بات جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کس کی بیس پہ کی تھی؟ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی اس بنیاد پہ کہ یہ سائفر آیا ہے، اور سائفر قاسم سوری نے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے لہرایا تھا. تو کیا اب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے عمر تا بندیال صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور آگے اس کی کنڈیشن بتائیں. تو کیا اب جب یہ سارا بیان سامنے آ گیا ہے اور سائفر کو جھوٹ قرار دے دیا گیا ہے بقول اس کے جس کے متعلق آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس نے ہماری حکومت گرانے کا جو ہے وہ تھریٹ دیا تھا، اور دوسرا الیکشن کا بھانڈا انہوں نے پھوڑ دیا. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن موجود ہے، ہم آبزرو کر رہے ہیں، تحفظات ہوں گے. مگر 5000 آزاد مبصرین فیلڈ کے اندر تھے جب یہ الیکشن ہو رہا تھا. تو اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کر رہا ہے. جو یہ جس توقع سے یہ گئے تھے نا، اور آج گوہر خان صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اب تو ان کے پاس بات ہی نہیں کچھ کرنے کو. جب امریکہ میں بیٹھ کے آپ کو جھوٹا کہہ دیا گیا ہے کانگریس کی سب کمیٹی کی ہیئرنگ کے اندر، اور کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے قوم سے جھوٹ بولے معافی مانگنی چاہیے، اور ان کو قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم نے سیاسی مفاد کی خاطر یہ بیانیہ گھڑا تھا. پھر آپ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں پھر جھوٹے لوگوں سے آپ تعاون نہ مانگا نہیں. دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ. آپ نے امپورٹڈ حکومت کا، آپ نے امریکی سازش کا، آج اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے. مگر اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر
ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا تاج حیدر صاحب، یہ جو ڈونلڈ لو نے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کوئی باتیں کی ہیں، یہ ٹھیک ہے، انتخابات کے حوالے سے بہت سے پاکستان میں لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن امریکی حکومت کا نمائندہ اپنی ایوان نمائندگان کی فارن ریلیشنز کمیٹی میں بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتا ہے تو کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ہی از اے سمپل بیوروکریٹ جو کہ اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کو جو ان کو دیا گیا ہے کہتے ہیں، تو میرے خیال سے اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا کوڈ بنانا پڑے گا سائفر کے لیے جی، کہ اور اس کوڈ کو ہمیں تمام سفارت خانوں میں بھیجنا پڑے گا اور اس کو پریکٹس کرنے پڑے گی اس کوڈ کے اوپر. دوسری چیز، شاید وہ جو رویہ گیلریز کے اندر کیا، آخر کو وہ امریکی عوام کا ایک منتخب ایوان ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں اس قسم کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس پہ وہاں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے. تو یہ جو رویہ کیا گیا، یہ اس کے آگے جو بھی پاکستان کا الیکشن ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم نے 2018 کے الیکشن میں 98 پیج کا، جس کی شاید میں نے نقل آپ کو بھی بھیجی تھی، ایک جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ ہم نے دیا تھا. اور ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن ثبوت کے ساتھ ہم نے 2018 کے الیکشن میں کہ کس طریقے سے وہاں سے نکالا گیا تھا پولنگ ایجنٹوں کو، وہ ہم نے دیا تھا اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. جس کو بھی نقل چاہیے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. اس الیکشن میں بھی شاید سب سے زیادہ جو شکایات ہیں ثبوتوں کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کی طرف سے گئی ہیں، تو ان کے اوپر کارروائی کی جائے. لو صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے اس کے لیے 10,000 میل سے بیٹھ کے، میرے خیال سے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے جو شکایتیں بھیجی ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کو کارروائی بھی تو کرنی چاہیے نا. فی الحال کارروائی کتنی ہوئی ہے یہ بھی ایک علیحدہ سے، جی ہاں، کوئی ہوئی ہے کارروائی؟ کچھ پہ کارروائی ہوئی، کچھ پہ جو ایک موقع کی باتیں تھیں اس پہ کارروائی ہوئی، جو یہ تھیں کہ جن کو ٹرائبنل میں لے جانا تھا یا جن کی ہیئرنگ ہونی تھی وہ اپنے قانونی پروسیس کے اندر چلی گئی ہیں. اور ہمارے لوگ، اور مجھ سے تو صحافی اسلام آباد کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پریشان کر دیا خط لکھ کے، تو لیکن بہرحال ثبوت. اچھا، مجھے پروڈیوسر پریشان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بریک لے لو یار، بریک لے لو.